الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب اغفرهما كما ربياني صغيرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت الاقدام الامہات۔ صدق اللہ العظیم۔ استاد محترم اور میرے ہم سفر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ عزیز دوستو، اسلام نے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا اور پہلا حق والدین کا بتایا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالفرض کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہو اور وہ اولاد کو بھی کفر و مشرک اور اولاد کو بھی کہے کہ وہ اور اولاد کو بھی گناہوں کی اولاد کو بھی کافر و مشرک ہونے پر مجبور کرے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے کہنے پر کافر و مشرک تو نہ ہو، لیکن دنیا میں ان کی عزت اور خدمت کرتے رہیں اور عزیز دوستو، اس کے سوا حدیثوں میں بھی والدین کی خدمت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اولاد پر والدین کے کون کون سے حق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ ہی ہے، یعنی ان کی خدمت، اور اولاد اگر ان کی خدمت کرے تو اس کو جنت مل سکتی ہے اور نافرمانی کرنے پر وہ دوزخ مل سکتی ہے۔ اور عزیز دوستو، ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو جتنی دفعہ بھی محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ہر روز دن میں 100 دفعہ اپنے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے تو 100 دفعہ اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو 100 دفعہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور اسے ہمت دے دے، اسے تقریر کرے گا، اسے جذبہ دے دے، نعرہ تکبیر۔ عزیز دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ اس کے گھر میں کوا آتا ہے، تو اپنے ابو، چھوٹا لڑکا ہوتا ہے، وہ اپنے ابو سے پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، تو اس کا ابو بولتا ہے یہ کوا ہے۔ پھر دوسرے دن پھر ایسے پوچھتا ہے ابو پھر دوسرے دن پھر کوا آتا ہے، پھر پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، تو اس کا ابو کہتا ہے یہ کوا ہے۔ پھر تیسرے دن پھر آتا ہے کوا، پھر بیٹا پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، تو اس کا ابو کہتا ہے کوا ہے۔ تو اس طرح اس کا باپ تقریباً 50 دفعہ اس کو بتاتا ہے کہ کوا ہے۔ تو جب اس کا ابو بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو آزما کر دیکھتا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے سے پوچھ کر دیکھوں کہ یہ مجھے کتنی بار بتاتا ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے تو اس کے گھر میں کوا آتا ہے، تو باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ بولتا ہے تو کوا ہے۔ پھر دوسرے دن پھر پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو بیٹا بولتا ہے کوا ہے۔ پھر تیسرے دن پھر بولتا ہے کیا ہے، تو پھر اس کا بیٹا غصے میں جواب دیتا ہے بوڑھے باپ، تو اتنا بھی نہیں پتہ، اتنی دفعہ تیرے کو بتائے پھر بھی تجھے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچائے اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔